ہر جگہ ہمیں یہ خطرہ لاحق رہتا تھا کہ نواب کے کسی حواری نے یا ریاست کے کسی باشندے نے ہمیں دیکھ لیا تو خبر آگے پہنچ جائے گی۔ چنانچہ ہم اپنے ٹھکانے بدلتے رہتے تھے اور حسب ضرورت نام بھی۔ میں ثواب و عذاب کے فلسفے کو سمجھنے کا دعویٰ نہیں رکھتا، یہ نہیں کہتا کہ ہم گناہگار نہ تھے اور یہ نہیں سمجھتا کہ ہمارا جرم قابل معافی ہے، لیکن میں نے سزا و جزا کا فیصلہ داور محشر پر چھوڑ دیا تھا، جو نیتوں کا حال جانتا ہے اور ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا، عفو درگزر جانتا ہے اور بہت مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے ہمیشہ بڑے عجز کے ساتھ اس کے سامنے سر جھکایا اور اپنی غلطی پر صدقے دل سے معافی مانگی۔ دنیا میں انسانوں پر بہت کچھ حرام کیا گیا ہے، لیکن مخصوص حالات میں جہاں زندگی اور موت کا سوال ہو اور جان بچنے کی کوئی صورت نہ ہو، وہاں حرام کو بھی حلال کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ دنیا جو چاہے کہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے جان بچائی تھی اور ایک مطمئن اور پرسکون زندگی گزاری تھی۔ آخرت میں ہمارے لیے کوئی سزا تھی تو ہم اس کے لیے راضی برضا تھے، اس مجرم کی طرح جس نے ایک جائز مقصد کی خاطر ہنسی خوشی سزائے دار و رسن قبول کی ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ سلطانہ کی اور ہمارے تمام بچوں کی موت ہمارے گناہوں کی سزا تھی، اور سکندر اس لیے بچ گیا کہ وہ اپنے باپ کی جائز اولاد تھا۔ منطقی اعتبار سے لوگوں کی بات غلط نہیں معلوم ہوتی، مگر میرا دل یہ بات نہیں مانتا۔ قدرت کے نظام انصاف کو سمجھنے کا دعویٰ فانی انسان کیسے کر سکتا ہے؟ اس دور جنوں خیز میں تو لاکھوں مارے گئے تھے، ان میں معصوم شیرخوار بچے بھی تھے جو گناہ کے مفہوم سے بھی ناآشنا تھے اور جن کی پاک دامنی کی قسم فرشتے بھی کھا سکتے تھے۔ قصہ مختصر، کئی سال تک در بدر پھرنے کے بعد ایک وقت ایسا آیا جب ہم نے محسوس کیا کہ وہ پرخطر اور پرآشوب زمانہ ختم ہو چکا ہے جو ہم نے جلاوطنی میں گزار دیا۔ شاید نواب خورشید عالم کو یاد بھی نہ ہوگا کہ پرنسس امینہ کو باعزت طور پر دفن کرتے وقت انہوں نے اپنے حلقہ احباب اور اپنی رعایا کو اس کی المناک موت کی کیا کہانی سنائی ہوگی، اور ان کا حرم حسب سابق اسی طرح آباد رہا ہوگا اور انتقام کے جذبات شراب و شباب کی مستی میں دم توڑ چکے ہوں گے۔ انگریز ریزیڈنٹ شاید وطن واپس لوٹ گیا ہوگا، یا ہندوستان میں ہوا تو نہ جانے کہاں اور کس عہدے پر ہوگا۔ یہ ناممکن ہے کہ ابھی تک وہ اپنی بیوی کے مبینہ قاتل کی تلاش میں روز اول کی طرح سرگرداں ہو۔ وقت بہت بڑا چارہ گر ہے اور گہرے سے گہرے زخم کو اپنی مسیحائی سے مندمل کر دیتا ہے۔ جذبات کی شدت کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے اور بڑے سے بڑا سانحہ ایک بھولی بصری یاد بن کے ماضی کے صحرا کی گرد میں دفن ہو جاتا ہے۔ گیان چند کا تو مجھے علم ہی نہ تھا، لیکن شرافت علی کے بارے میں مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ میرٹھ میں ہے اور وہاں کوئی بزنس کر رہا ہے۔ میرا یہ بھی خیال تھا کہ شرافت علی بھی پرانی باتیں بھلا چکا ہوگا، شاید وہ اپنے کیے پر شرمسار بھی ہو اور اب مجھے کوئی بھی نقصان پہنچانا اس کے لیے ممکن ہی نہ ہو۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میری عدم موجودگی میں میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ آخری وقت تک وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے مجھے یاد کرتے رہے اور ایک ایک سے التجا کرتے رہے کہ کسی طرح میرے وزیران کو بلا لاؤ، اس سے کہو کہ آخری بار مجھے اپنی صورت تو دکھا جائے، لیکن کوئی بھی ان کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ کسی کو معلوم ہی نہ تھا کہ میں کہاں ہوں۔ مجھے قانون کی گرفت میں آنے کا ڈر نہیں تھا، بھیس بدل کے یا رات کے اندھیرے میں چوری چھپے میرٹھ ہو آنا کوئی مشکل کام نہ تھا، مگر میں اپنے گھر والوں کو اپنا چہرہ دکھاتے ہوئے ڈرتا تھا، یہ بتاتے ہوئے ڈرتا تھا کہ میں ایک غیر مرد کی شادی شدہ بیوی کو اس کے گھر سے نکال لایا ہوں اور میں نے اس سے نکاح بھی نہیں کیا ہے، لیکن میں 5 بچوں کا باپ ہوں۔ میں اپنے باپ کو اور اس کی فطرت کو سمجھتا تھا اور اپنی ماں کو بھی جانتا تھا۔ وہ حالات کا عذر کبھی قبول نہ کرتے اور مجھے کبھی معاف نہ کرتے، میری وجہ سے وہ اپنی نظر میں گر جاتے اور یہ صدمہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہوتا۔ میں اپنے بہنوں اور بھائیوں کو کیسے منہ دکھاتا، اور خدا نہ خواستہ شرافت علی پرانی تصویریں لے کر پرانے واقعات سنانے آ جاتا تو میرے گھر کی عزت خاک میں مل جاتی۔ والد کے انتقال نے مجھے اپنا بن ماس ختم کر کے گھر لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ مرنے سے پہلے وہ میری سب بہنوں کی رخصتی کر چکے تھے اور میرا واحد بھائی جو فوج میں تھا برما کے محاذ سے لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ گھر میں صرف میری ماں رہ گئی تھی۔ اگرچہ میرے تمام خطوط یک طرفہ ہوتے تھے، لیکن 6 سال 6 مہینے میں مجھ کو کسی نہ کسی ذریعے سے گھر کے حالات کا پتہ چلتا رہتا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو میری ماں روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ اس نے مجھے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے بہت مارا اور بہت کوسا کہ نامراد بے غیرت، ابھی بھی آنے کی کیا ضرورت تھی، اور کچھ دن کے بعد میری قبر پر آ جاتا۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور رو دھو کے اپنی مجبوریوں کی ایک جھوٹی کہانی سنائی۔ وہ ماں تھی، مجھے معاف کر کے گلے سے کیوں نہ لگاتی؟ قدرت نے اچانک اسے ایک جوان بیٹا لوٹا دیا تھا۔ اس کے گھر ایک سلیقہ مند اور خدمت گزار بہو اور اس کے بچوں کے وجود سے مالا مال کر دیا تھا۔ وہ اکیلی نہیں رہی تھی، بہت جلد وہ سب کچھ بھول گئی۔
سلطانہ نے یعنی امینہ نے گھر کو سنبھال لیا اور میں نے باپ کے کاروبار کو۔ سلطانہ کے بارے میں اپنی امی کو میں نے کوئی بات سچ نہیں بتائی اور صرف یہ کہا کہ اپنی ہی ذات کے پٹھانوں کی لڑکی ہے اور ماں باپ بہت عزت دار لوگ تھے، لیکن ان کا انتقال ہو جانے کے بعد اب دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے۔ ایسی باتوں کا مقصد ایک طرف تو اپنی ماں کو مطمئن کرنا تھا اور دوسری طرف بہو کی حیثیت سے گھر میں سلطانہ کی قدر و منزلت میں اضافہ کرنا تھا۔ میری ایک بہن انڈین آرمی کے کسی میجر سے بیاہی گئی تھی جو آخری معلومات کے مطابق دہرادون کی ملٹری اکیڈمی میں انسٹرکٹر تھا۔ دوسری بہن شادی کر کے سنگاپور چلی گئی تھی۔ ایسے میں سلطانہ کا اور میرا گھر پہنچنا بہت مبارک ثابت ہوا اور اس ویران گھر کی رونق اور خوشی لوٹ آئی، لیکن یہ خوشی بہت عارضی ثابت ہوئی۔ 2 مہینے بعد جب میں کاروبار بھی سنبھال چکا تھا، میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ تعزیت کے لیے آنے والوں میں میر شرافت علی بھی تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر کسی حیرانی کا اظہار نہیں کیا، یوں جیسے وہ پہلے سے ہی میری موجودگی سے باخبر تھا۔ اس نے بڑی شرافت سے بات کی اور دوسرے لوگوں کی طرح دم دلاسا دینے کا اخلاقی فرض بھی پورا کر کے چلا گیا۔ میں نے اس کو سوئم اور چہلم پر بھی دیکھا۔ بعد میں اس نے جانتے بوجھتے میل ملاقات بڑھائی اور ایک پرانے تعلق کو دوستی کی بنیاد بنا لیا۔ جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ شرافت علی کے ذہن میں سلطان آباد میں پیش آنے والے واقعات کی کوئی اہمیت نہیں رہی، تو خود میں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ میرے اور پرنسس امینہ کے فرار ہو جانے کے بعد دوسرے لوگوں کا رد عمل کیا تھا۔ سب سے زیادہ صدمہ نواب صاحب کو ہوا تھا۔ وہ بولا، انہیں تم سے یا اپنی عالی نسب بہو سے یہ امید نہ تھی کہ تم ہی ان کے ناموس کا خون کرو گے۔ ان میں دنیا کے سامنے رسوا ہونے کی ہمت نہ تھی، چنانچہ انہوں نے خودکشی کر لی تھی۔ یہ تو مجھے بھی معلوم ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، پرنس کا رد عمل کیا تھا؟ وہی جو کسی بھی غیرت مند شوہر کا ہونا چاہیے تھا۔ شرافت علی نے کہا، اس نے قسم کھائی تھی کہ تم جہاں بھی ملو گے اور جب بھی ملو گے وہ تمہیں زیادہ بے آبرو کر کے اور زیادہ عذاب دے کر قتل کر دے گا۔ تمہارے خیال میں وہ ابھی تک اپنے اس عہد پر قائم ہوگا؟ میں نے کہا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ شرافت علی بولا، پرنس عیاش اور شوقین مزاج آدمی تھا۔ اس نے بعد میں کوئی شادی نہیں کی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی راتیں بدستور آباد رہیں۔ دراصل پرنس میں بہت سی خوبیاں باپ کی طرح تھیں، مثلاً یہ کہ وہ ذہین تھا، ریاست کے معاملات کو سابقہ روایت کے مطابق چلانے کی صلاحیت رکھتا تھا، وہ مزاج کا ضدی اور اپنی انا کے معاملے میں انتہائی خود پرست تھا۔ کیا دوسری شادی نہ کرنا بھی اس کی قسم میں شامل تھا؟ میں نے سوچتے ہوئے کہا، میں نے یہی سنا ہے۔ شرافت علی بولا کہ جب تک پرنس اپنی قسم پوری نہیں کرے گا شادی بھی نہیں کرے گا۔ اب وہ ذمہ دار اور سنجیدہ مزاج آدمی ہے، کوئی بے فکرہ نوجوان نہیں۔ نواب کا حرم کتنا ہی آباد کیوں نہ ہو، اس میں بیوی کی جگہ تو خالی رہتی ہے اور اس کا احساس بھی برقرار رہتا ہے۔ اپنی بیوی کی بے وفائی کے داغ کو اس نے دنیا سے کس طرح چھپایا تھا؟ اتنا اندازہ تو مجھے تھا کہ وہ اس خبر کو محل کی دیواروں سے باہر نہیں نکلنے دے گا۔ میں نے کہا، ہاں، نواب صاحب کی خودکشی کو ایک حادثہ قرار دیا گیا تھا۔ شرافت علی نے کہا، اور کہا یہ گیا کہ وہ اپنی شکاری بندوق کا معائنہ کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ میگزین خالی ہے، لیکن اس میں ایک گولی تھی جو ٹریگر دباتے ہی چل گئی۔ اس کے گواہ محل کے ہی 2 خادم بنے، ان میں سے ایک گیان چند تھا۔ جب پہلے گواہ کی لاش ایک رات تالاب میں تیرتی ہوئی پائی گئی تو گیان چند کو اپنی فکر لاحق ہوئی اور وہ صبح ہونے سے پہلے ہی فرار ہو گیا۔ پھر وہ ملازم پراسرار طور پر غائب ہو گئے جو امینہ کی خدمت پر مامور تھے اور جن سے افشائے راز کا ڈر تھا۔ بے شک وہ پرانے خدمت گزار تھے اور محلوں کے راز کو راز رکھنا جانتے تھے، مگر پرنس نے کوئی خطرہ مول لینا مناسب نہیں سمجھا۔ اگر وہ غلطی سے بھی کہہ دیتے کہ بیگم صاحبہ تو خوابگاہ یا محل میں موجود ہی نہیں ہیں تو ڈرامہ آگے کیسے چلتا۔ بعد میں دوسرے ملازموں کو سختی سے تاکید کر دی گئی کہ وہ اس حصے میں قدم بھی نہ رکھیں جہاں پرنسس امینہ اور شہزادہ خورشید عالم کا قیام تھا، کیونکہ نواب بیگم کی علالت کے باعث ڈاکٹروں نے سب ملنے جلنے والوں پر پابندی عائد کر دی ہے، یہاں تک کہ خود نواب خورشید عالم بھی ان کے کمرے میں نہیں جا سکتے۔ محل میں بہت سے اجنبی چہرے نظر آئے جن کے بارے میں کہا گیا کہ دہلی اور کلکتہ سے آئے ہوئے بڑے بڑے ماہر ڈاکٹر ہیں۔ تاہم صرف 1 ہفتے بعد نواب بیگم کا انتقال ہو گیا اور ان کو خاموشی سے محل کے احاطے میں ہی سپرد خاک کر دیا گیا۔ اور وہ لاش کس کی تھی جو دفنائی گئی تھی؟ میں نے کہا، صورت تو کسی نے بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ شرافت علی بولا، وہ پردہ دار بیوی تھی، مرنے کے بعد بھی شوہر کے سوا کوئی نامحرم اس کا چہرہ کیسے دیکھ سکتا تھا؟ کفن میں کسی عورت کی لاش تھی یا مرد کی؟ وہ لاش کہاں سے حاصل کی گئی تھی؟ یہ سب باتیں غیر اہم تھیں۔ کیوں؟ امینہ کے والدین اور اس کے بھائی بھی تو تھے۔ میں نے کہا۔ شرافت علی ہنسا، ان کی مرضی شامل نہ ہوتی تو یہ ممکن ہو سکتا تھا؟
وہ بھی نواب کے خاندان کی طرح اونچی ناک والے تھے۔ انہوں نے نواب سے کہا ہوگا کہ ہمارے گھر سے جانے کے بعد وہ تمہارے گھر کی عزت تھی۔ باپ کے گھر سے بیٹی کی ڈولی اٹھتی ہے اور شوہر کے گھر سے صرف جنازہ اٹھتا ہے۔ اب تم جیسے چاہو اپنی عزت کا جنازہ اٹھاؤ، ہم دخل نہیں دیں گے۔ ان کی بیٹی کے فرار ہونے کی بات لوگوں کی زبان پر آ جاتی تو وہ بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے، چنانچہ انہوں نے داماد کا ساتھ دیا۔ میں کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا۔ یہی بات مجھ سے امینہ نے بھی کی تھی کہ تم واپس آؤ گے بھی تو تمہیں صرف میری قبر ملے گی۔ قبر اب بھی موجود تھی، مگر چند لوگوں کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس میں پرنسس امینہ کی ہڈیاں نہیں ہیں۔ امینہ اب سلطانہ تھی اور میرے ساتھ تھی، اور میں خود بھی زندہ تھا۔ اگر اس رات میں اور امینہ محل سے نہ نکلتے تو آج میرا بے نشان مدفن بھی امینہ کے مزار سے بہت دور ہوتا۔ اور وہ جو ریزیڈنٹ تھا، جان سائمن، میں نے کہا، کیا گیان چند نے اور تم نے اسے بتا دیا تھا؟ تمہارے پاس تو ناقابل تردید ثبوت تھے۔ سچی بات تو یہ ہے بھائی وزیر خان، شرافت علی مجھ سے نظریں ملائے بغیر بولا، کہ یہ ساری اسکیم گیان چند نے بنائی تھی، تم مانو یا نہ مانو، اور میں اس کا ساتھ دینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ تمہارے چلے جانے کا گیان چند کو بہت سخت ملال تھا، لیکن بعد میں اس کو بھی جان کے لالے پڑ گئے تو وہ بڑی مشکل سے اور بڑی عجلت میں جان بچا کر بھاگا تھا، لیکن جانے سے پہلے اس نے وہ تصویریں جان سائمن کو ارسال کر دیں۔ 2 دن کی بجائے ہفتے بھر بعد سائمن جب پرنس کے ہمراہ آگرہ سے لوٹا تو اس نے اپنی ڈاک دیکھی۔ ڈاک میں وہ تصویریں بھی شامل تھیں۔ غصے میں پاگل ہو کے وہ رائفل سمیت پرنس کے پاس پہنچا، مگر محل میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ نواب صاحب نے واپس آتے ہی بیٹے کو بتا دیا تھا کہ وہ جس عورت کی عزت کا رکھوالا تھا وہ اس پر تھوک کے ایک ادنا ملازم کے ساتھ جا چکی ہے۔ وہ دوسروں کی عزت سے کھیلنے میں مصروف تھا اور مکافات عمل سے غافل ہو گیا تھا۔ یہ بھول گیا تھا کہ اس کی اپنی عزت بھی تماشا بن سکتی ہے، لیکن وہ خود نہ تماشا بنیں گے اور نہ تماشائی۔ اس کے بعد انہوں نے بیٹے کو انتقام کی وصیت کی ہوگی اور سمجھایا ہوگا کہ اس مسئلے کو باعزت طور پر کیسے حل کرنا ہے۔ چنانچہ ریزیڈنٹ پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ اتفاقیہ گولی چل جانے سے نواب صاحب کی وفات ہو گئی ہے۔ سائمن غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ وہ پرنس کو کھینچ کر ایک طرف لے گیا اور تصویریں اس کے سامنے رکھ دیں۔ اس وقت تک گیان چند بھی وہیں موجود تھا اور یہ باتیں مجھے اس سے معلوم ہوئی ہیں۔ پرنس نے تصویروں کو بڑے سکون سے دیکھ کر کہا، سوری ریزیڈنٹ صاحب، میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ شخص وزیر خان جو آپ کی بیوی کا قاتل ہے محل سے فرار ہو گیا ہے، اور وہ نمک حرام جاتے وقت کمی گاہ کے ہیرے جواہرات اور میری بیوی کے زیورات بھی لے گیا ہے۔ ریزیڈنٹ نے کہا کہ تم جھوٹ بکتے ہو کیونکہ تم اسے بچانا چاہتے ہو، وہ تمہارا خاص آدمی ہے، تم اس پر اعتماد کرتے تھے اور اسے انتہائی ایماندار کہتے تھے۔ پرنس نے کہا کہ میرے اندازے غلط تھے اور مجھ سے آدمی کی پہچان میں دھوکہ ہوا۔ وزیر خان بہت بدماش اور مجرمانہ ذہن کا مالک تھا۔ کہتے ہیں کہ عالم دیوانگی میں ریزیڈنٹ نے پرنس کی بات نہیں مانی اور اس پر رائفل تان لی کہ بتاؤ وزیر خان کہاں ہے۔ پرنس نے آسانی سے اس کو قابو کر لیا اور اس کی رائفل سے نشانہ لے کر کہا کہ مسٹر سائمن، اگر میں جانتا ہوتا تو تم کو اسی وقت گولی مار کے تمہاری لاش برطانوی حکومت کو ارسال کر سکتا ہوں کہ تمہارا یہ ریزیڈنٹ مجھے قتل کرنے کی نیت سے محل میں داخل ہوا تھا۔ تم جانتے ہو کہ یہاں اسلحہ لے کر کوئی نہیں آ سکتا۔ محل کے بہت سے ملازموں نے تمہیں رائفل سمیت اندر آتے دیکھا ہے۔ اگر نہ دیکھا ہوتا تب بھی کوئی فرق نہ پڑتا، کیونکہ وہ میرے ملازم ہیں اور میرے خلاف گواہی دینے کی ہمت نہیں کر سکتے۔ ان کی زبان وہی کہے گی جو میں کہوں گا۔ اس سے بھی زیادہ آسان کام میرے لیے تم کو نواب صاحب کا قاتل ثابت کر دینا ہوگا۔ تم اسی وقت یہاں پہنچے ہو جب نواب صاحب اتفاقیہ گولی چل جانے سے وفات پا چکے ہیں۔ میں پولیس کے آنے تک تمہارے ہاتھ پیر باندھ کے تمہیں قید رکھ سکتا ہوں۔ پولیس کے سامنے میں بیان دوں گا کہ نواب صاحب کو تم نے ہلاک کیا ہے، اور یہاں محل کے سارے ملازم یک زبان ہو کر کہیں گے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں نواب صاحب پر گولی چلاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تمہارے اور نواب صاحب کے اختلافات پرانے ہیں جن کا علم وائسرائے کو بھی ہے۔ واقعاتی شہادت اور چشمدید گواہوں کی موجودگی میں تمہارا قانون، تمہارا عہدہ اور شاہی خاندان سے تمہارا تعلق سب مل کر بھی تم کو نہیں بچا سکیں گے، لیکن میں تم کو بخش رہا ہوں اس لیے کہ تمہیں میری اور مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ تم وزیر خان کے خلاف اگر رپورٹ درج کرواؤ گے کہ اس نے تمہاری بیوی کو قتل کر دیا ہے، اور تمہاری حکومت ایک ریزیڈنٹ کی بیوی کے قاتل کو گرفتار کرنے کے لیے اپنے تمام وسائل بروئے کار لانے پر مجبور ہو جائے گی۔ دوسری رپورٹ میں لکھواؤں گا کہ میرا سیکرٹری وزیر خان 10 لاکھ کی مالیت کی ہیرے جواہرات چوری کر کے فرار ہو گیا ہے، اور اس کی گرفتاری کے لیے میں اپنے طور پر 1 لاکھ روپے کا انعام رکھوں گا جو پولیس دے گی۔ اور کیا انہوں نے واقعی ایسا کیا تھا؟ میں نے ڈوبتے دل کے ساتھ کہا۔ تمہیں نہیں معلوم؟ شرافت علی نے حیرانی سے مجھے دیکھا۔
یہ خبر تمام اخبارات میں شائع ہوئی تھی تمہاری تصویر کے ساتھ۔ بعد میں پولیس کی جانب سے پبلک کے لیے ایک پیغام بھی دیا گیا تھا کہ تمہیں گرفتار کر کے پیش کرنے والے کو یا تمہارا سراغ دینے والے کو 1,00,000 روپے کا انعام ملے گا۔ اس اشتہار میں بھی تمہاری تصویر تھی۔ تمام صوبوں کی پولیس کو بھی اس تصویر کی نقل فراہم کی گئی تھی۔ کمال کی بات ہے کہ تم نے نہیں دیکھی۔ یہ کمال کی نہیں، تقدیر کے یاور ہونے کی بات ہے۔ میں نے کہا، میں ایسے گمنام مقامات پر رہا جہاں عام طور پر اخبارات ہی نہیں پہنچتے تھے۔ خواص کا ایک طبقہ اخبارات پڑھتا تھا، مگر ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھی اور ان کا مجھ سے دور تک تعلق بھی نہیں تھا۔ پھر بھی پولیس تو تمہیں شناخت کر سکتی تھی۔ پولیس کی مت پوچھو، میں نے ہنس کر کہا۔ ہر تھانے میں ایسے کیس روز آتے ہیں اور مفرور مجرموں کی تصویریں ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ سینکڑوں تصویریں پرانے ریکارڈ میں پڑی ہوں گی، ان سب کی صورت اور ان کے حلیے کیا کسی کو یاد رہ سکتے ہیں؟ تم ایک بہت اہم بات کو نظر انداز کر رہے ہو وزیر خان، وہ بولا۔ تم 1,00,000 کی رقم کو نظر انداز کر رہے ہو۔ عام طور پر انعام کی رقم 500 یا 1,000 سے زیادہ نہیں ہوتی۔ کسی حوالدار یا سپاہی کی نظر سے دیکھو، اپنے پورے ملازمت کے دور میں وہ جتنی تنخواہ یا رشوت لے سکتا ہے، یہ رقم اس سے کہیں زیادہ تھی اور یکمشت مل رہی تھی اور جائز طور پر۔ تھوڑا تھوڑا بچا کے تو کوئی تھانے دار بھی 1,00,000 جمع نہیں کر سکتا۔ اتنے بڑے انعام کی امید میں نیچے سے اوپر تک سب اتنے مستعد ہو گئے ہوں گے کہ انہیں ہر شخص وزیر خان ہی نظر آتا ہوگا، اور یہ بھی کیا معلوم کتنے محض تمہاری صورت سے مشابہت رکھنے کے جرم میں خواہ پکڑ لیے گئے ہوں گے۔ ایسی صورت میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ مارنے والے ہاتھ سے بچانے والا ہاتھ زبردست ہے۔ میں نے کہا، میں سارے ہندوستان میں گھومتا پھرا اور نام بدلنے کے سوا کوئی احتیاط بھی نہیں کی۔ ڈر ہوتا تو میں چہرہ بھی بدل لیتا، مگر میں سمجھ رہا تھا کہ معاملات دب گئے۔ معاملات کیسے دب سکتے ہیں وزیر خان؟ شرافت علی نے کہا، وہ دونوں مقدمات درج کروانے والے میرے تمہارے جیسے معمولی لوگ تو نہیں تھے۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد پولیس نے مایوس ہو کے تلاش ترک کر دی ہوگی۔ ان کے پاس نئے کیس آ گئے ہوں گے اور پرانے خود بہت سر دھانے میں چلے گئے ہوں گے۔ لیکن تم جانتے ہو کہ قتل کا کیس کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، اور چور جب بھی پکڑا جائے چور ہی کہلاتا ہے۔ پہلے تم پر ایک ریزیڈنٹ کی بیوی کے قتل کا الزام تھا، مگر جان سائمن اب ایک صوبے کا لیفٹیننٹ گورنر ہے، اور نواب خورشید عالم کیسے بھول سکتا ہے کہ تم نے ان کے خاندان کی عزت لوٹی اور ان کے والد کی موت کا سبب بنے۔ اگر آج بھی کوئی تمہارے بارے میں پولیس کو مخبری کر دے، کیا تم مجھے پھر سے دھمکی دے رہے ہو شرافت علی؟ میں نے کہا، کیسی باتیں کرتے ہو وزیر خان؟ شرافت علی بولا، اگر مجھے یہی کرنا ہوتا تو میں اب تک انتظار کیوں کرتا؟ مجھے تو بہت پہلے معلوم ہو گیا تھا کہ تم میرٹھ میں ہو، لیکن دوسروں سے محتاط رہو۔ تمہارے رشتہ دار، محلے دار اور جان پہچان والوں کو کئی برس پرانی بات یاد ہوگی۔ ان میں سے بیشتر تمہارے خیر خواہ ہیں، اسی لیے تم ابھی تک محفوظ ہو، مگر ایسا کوئی نہیں ہوتا جس کا دشمن کوئی نہ ہو۔ شرافت علی کے انکشافات نے میرا خون خشک کر دیا تھا۔ اچانک مجھے یوں محسوس ہونے لگا تھا کہ خطرہ ہر طرف سے رات کے اندھیرے کی طرح میری طرف بڑھ رہا ہے، اور اس اندھیرے کی آڑ میں قانون کے ہاتھ چپکے مجھے گرفت میں لینے کے لیے آگے آ رہے ہیں۔ فضا میں انگشت نمائی کرنے والے بدخواہوں کی سرگوشی سنائی دیتی تھی، ہتکڑی کی زنجیر کھنکتی تھی اور تقدیر کی بے رحم ہنسی گونجتی تھی۔ اس رات میں نے امینہ کو بتایا کہ شرافت علی سے مجھے کیا معلوم ہوا ہے، تو وہ بھی خوفزدہ ہو گئی۔ یوں لگتا تھا کہ ہندوستان کی زمین پر اب ہمارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں رہی ہے۔ بعد کے واقعات تم جانتے ہو منشی۔ میں بیوی بچوں کے ساتھ میرٹھ سے نکل گیا تھا، کیونکہ میرٹھ میں میرے جاننے والے بہت تھے، اور دہلی چلا گیا تھا جہاں مجھے کسی شناسا کے ملنے کا ڈر نہیں تھا۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہے منشی کہ میرا پورا خاندان فسادات کی نظر ہو گیا تھا۔ میں وزیر خان کے بچپن کا دوست تھا، اور ان واقعات کے سوا جن کا تعلق ریاست سلطان آباد سے تھا اور جو مجھے وزیر خان کی زبانی پہلی بار معلوم ہوئے تھے، میں اس کی زندگی کے حالات سے پوری طرح باخبر تھا۔ جس زمانے میں وزیر خان سلطان آباد سے نکل کر ہندوستان کے طول و عرض میں چھپتا پھر رہا تھا، میں میرٹھ سے 60 میل دور ایک گاؤں کے چھوٹے سے پرائمری اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھا، اور انتہائی سکون اور قناعت کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس زمانے میں ریڈیو بھی عام نہ تھے، اور اس گاؤں تک اخبارات تو کیا، تار بھی مشکل سے پہنچتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے وزیر خان کے بارے میں شائع ہونے والی خبریں نہیں پڑھیں، اشتہارات نہیں دیکھے، ورنہ میں اسے میرٹھ پہنچتے ہی خبردار کر دیتا اور اسے فوراً نکل جانے کا مشورہ دیتا۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ وزیر خان کے والدین بھی ان حقائق سے بے خبر رہے۔ میرا خیال ہے کہ ان کو عمدن بے خبر رکھا گیا، ورنہ بڑھاپے میں یہ خبر ان کی جان لے لیتی۔ وہ خود اخبار نہیں پڑھتے تھے، اور جنہوں نے اخبار میں جو کچھ دیکھا وہ نیک دل لوگ تھے۔ انہوں نے جانتے بوجھتے ان کی حالت پر ترس کھاتے ہوئے انہیں کچھ نہیں بتایا۔
वजीरहान का एक बहनोई इंडियन आर्मी में मेजर था और इससे कुछ بعید ना था कि वो फर्ज शनासी के चक्कर में बीवी के जज्बात की परवाह ना करे और इसके भाई को पकड़वा दे। शायद बहुत से लोगों को इस ख्याल ने भी कुछ ना करने दिया कि अदाए फर्ज से ज्यादा उनकी हरकत को 1 लाख के लालच से ताबीर किया जाएगा। आम लोग अंग्रेज के दुश्मन थे, उन्होंने समझा होगा कि वजीरहान ने एक अंग्रेज की बीवी को कत्ल किया तो कोई जुर्म नहीं किया बल्कि नेक काम किया, और ये कत्ल भी इसने बेसबब तो नहीं किया होगा। मुमकिन है इसने अपनी तजलील का इंतकाम लिया हो। जो लोग वजीरहान के किरदार से वाकिफ थे वो समझते होंगे कि चोरी का इल्जाम किसी साजिश का नतीजा है। वजीरहान ऐसा आदमी नहीं कि जिस थाली में खाए उसी में छेद करे। फिर ये सब वाकयात एक ही रियासत में पेश आए थे और वजीरहान पर इल्जामात आयद करने वाले दोनों हाकिम थे। वजीरहान एक मामूली मुलाजिम था जिसे हाकिम लोग किसी भी जाती रंजिश के बायस अपने इंतकाम का निशाना बना सकते थे। गर्ज ये सब बातें थी जिसकी वजह से वजीरहान मेरठ में भी महफूज रहा और किसी ने इसकी मौजूदगी का राज अफशा नहीं किया। लेकिन ये सब तकसीम से पहले की बातें थीं, जिसे 18 साल हो चुके थे। वक्त बदल गया था, जोग्राफियाई सरहदें बदल गई थीं। हिंदुस्तान में सुल्तानाबाद की रियासत अज़रोए कायदा भारत में जम हो गई थी। अंग्रेज अपना बोरिया बिस्तर गोल करके वापस चले गए थे। वजीरहान ने दूसरे मुल्क में एक नई जिंदगी का आगाज अपने हौसले की बुनियाद पर किया था। इसने कारोबार शुरू किया था तो इसका सरमाया फ़कत इसका अज़म था और इसकी मुस्तकिल मिजाजी थी, नेक नियति थी और ईमानदारी भी। चुनाचे खुदा ने कारोबार को बरकत दी। 1956 में शराफत अली कारोबार में पार्टनर बना तो मैं पहले से वजीरहान के साथ था और वजीरहान मुझ पर एतमाद करता था। चुनाचे मेरा जहन ये समझने से कासिर था कि शराफत अली इस तरह वजीरहान को ब्लैकमेल कर सकता है। उसके खिलाफ इसके इल्जामात की कोई अहमियत नहीं रही थी। वो शख्स जिसने अपनी बीवी का मुकदमा किया था बरतानिया में था और बज़ाहिर इस बात को भूल चुका था। इसने दूसरी शादी कर ली थी और रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा था। तुम भी इसे जानते हो कबीरहान, क्योंकि तुम इसकी लड़की मार्गरेट के दोस्त थे और ये लड़की इसकी दूसरी बीवी के वतन से है। वो बुढ़ा अब सर जॉन साइमन कहलाता है, मगर उसे ये नहीं कि तुम किस वजीरहान के बेटे हो। तुमको हैरानी हुई होगी कि मैं ये सब कुछ कैसे जानता हूँ। बरखुरदार, मेरी उम्र जासूसी नावल पढ़ते गुजरी है। इसी शौक के बायस लोग मुझे मुंशी की बजाय फुमांचू कहने लगे थे। मैं काम के सिलसिले में लंदन आता जाता रहता था और तुम्हारे वालिद की ख्वाहिश के मुताबिक जासूसी करके मालूम करता था कि तुम लंदन में क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। वापसी पर मैं वजीरहान को मुकम्मल रिपोर्ट देता था कि सब खैरियत है। सिर्फ एक बात मैंने इसे नहीं बताई थी कि तुम जॉन साइमन के साथ घूमते फिरते हो, वरना वो तशवीश में मुब्तला हो जाता। वजीरहान की सारी रोदात सुन के मैंने कहा, वजीरहान, मुझे मेरे सवाल का जवाब अब भी नहीं मिला है। शराफत अली अब तुम्हें कैसे ब्लैकमेल कर रहा है? शराफत अली को तुमसे दुश्मनी होती तो वो तकसीम से पहले ही इस जमाने में तुमको पकड़वा देता जब तुम मेरठ में थे और 1 लाख का इनाम हासिल कर लेता। उसमें हिम्मत नहीं थी मुंशी। वजीरहान ने कहा, मैं मुस्लिम लीग का बड़ा पुराना कारकुन हूँ और मेरे दोस्त भी बहुत थे जो मुझ पर जान निसार कर सकते थे। वो शराफत अली को जिंदा ना छोड़ते। फिर क्या बात है? मैंने कहा, तुम्हारे बाकी दुश्मन तो मर खप गए या इधर उधर हो गए, मसलन वो रेजिडेंट जॉन साइमन, वो तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? नवाब खुर्शीद आलम की नवाबी खत्म हुई और वो भी हिंदुस्तान में रह गए। अब जिंदा भी हुए तो वजीफा ख्वार होंगे। रह गया ज्ञानचंद तो मेरा ख्याल है फसादात में मारा गया होगा। उसका घर और कारोबार शाह आलमी गेट के अंदर था, जहाँ सबसे ज्यादा सिख और हिंदू मारे गए थे। अगर वो जान बचा के फरार हुआ होगा तो भारत में नहीं रहा होगा। भारत की पुलिस के कवानीन पाकिस्तान में मौजूद नहीं और 1 लाख के इनाम वाला इश्तिहार यहाँ कुछ नहीं कर सकता। फिर तुझे किस बात का डर है? क्यों ब्लैकमेल होने पर मजबूर है तू? देख मुंशी, मैंने तुझे हर बात बता दी है। वजीरहान ने कहा, ये भी मान लिया है कि शराफत अली मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मैं इतना बता सकता हूँ कि इसके असबाब वही पुराने हैं जिनका मैंने जिक्र किया। अब मैं अपने अंजाम से नहीं डरता। मेरी जिंदगी के थोड़े से दिन रह गए हैं, लेकिन सिकंदर की पूरी जिंदगी बाकी है। इसे महफूज रखने के लिए मैंने सीने पर सब्र की सिल रख ली है। इसको अपने निगाहों से भी दूर रखा। मैंने ये कुर्बानी इसके मुस्तकबिल के लिए दी है। मैं नहीं चाहता कि आखिरी वक्त में ये जंग हार जाऊं। जो कुछ मेरे पास था वो मैंने भूखे भेड़ियों के सामने डाल दिया है, सिवाय इस चीज के जिस पर मेरे बाद सिकंदर का हक था। ये कारोबार मेरा है। मेरी जिंदगी में कोई मुझे इसकी मलकियत से महरूम नहीं कर सकता। वो चाहते हैं कि मैं इससे भी दस्तबरदार हो जाऊं, लेकिन मैं सिकंदर को इस हक से कैसे महरूम कर दूं? वो मेरी जान तो ले सकते हैं, मगर हक के मलकियत से दस्तबरदारी के कागजात पर दस्तखत नहीं ले सकते।
میری سمجھ میں نہیں آتا وزیران کہ کسی وکیل کی معرفت تو اپنا مقدمہ عدالت میں کیوں نہیں لے جا سکتا؟ میں نے کہا، یا پولیس کو رپورٹ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں منشی، یہ سب بالکل بیکار ہے۔ وہ بولا، میں کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتا اور ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور اگر بعد میں انہوں نے یہی کھیل سکندر کے ساتھ جاری رکھا؟ سکندر جوان آدمی ہے، وزیران نے کہا، باہمت ہے اور ذہین ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے ماضی کے دامن پر کوئی داغ نہیں ہے۔ کوئی اسے بلیک میل نہیں کر سکتا، وہ اپنا دفاع خود کر لے گا، اللہ اس کا حامی و ناصر ہوگا۔ تو برخوردار کبیران، اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا، کیونکہ اس سے زیادہ مجھے وزیران نے کچھ نہیں بتایا۔ یہ بات میرے لیے آج بھی معمہ ہے کہ 27 سال قبل سلطان آباد کی ریاست میں پیش آنے والے واقعات کا ان واقعات سے کیا تعلق ہے جو وزیران کے ساتھ پیش آئے۔ کم سے کم میری عقل تو کوئی تعلق دریافت کرنے سے قاصر ہے۔ میں رازداری کا پابند تھا، چنانچہ میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ میں دوبارہ وزیران سے ملنے بھی نہیں گیا۔ میری اور اس کی آخری ملاقات اس کے مرنے کے بعد ہوئی تھی، جب وہ چراغ دین کی کوٹھی کے برآمدے میں کفن پہنے ابدی نیند سو رہا تھا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ کوٹھی اسی کی ہے، اور میں کسی کو یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ تو اپنے نوکر کے نوکروں کے ساتھ سرونٹ کوارٹر کے ایک کمرے میں رہتا تھا۔ لیکن میرا دل خون کے آنسو روتا رہا، اور جب میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو لحد میں اتارا تو میں نے کہا کہ بھائی وزیران، تم نے رفاقت کا عہد توڑ دیا۔ اب میں کسی عہد کا پابند نہیں رہا۔ جو کچھ تھا تمہارے دم کے ساتھ تھا، اب تم نہیں تو دوستی نہیں، اور جب دوستی نہیں تو کیسا وعدہ اور کہاں کے عہد و پیمان۔ میں نے اسی روز طے کر لیا تھا کہ جو بات میں تم کو خود نہ بتا سکا وہ تحریر کی صورت میں چھوڑ جاؤں گا، خواہ اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ آگے کے معاملات میں تم پر چھوڑتا ہوں۔ تم کو معلوم کرنا ہوگا کہ میر شرافت علی نے تمہارے باپ کی کون سی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اسے مار ڈالا۔ معلوم نہیں کیوں مجھے یہ شبہ ہوتا ہے کہ وزیران کی موت کے اسباب طبعی نہیں تھے، اسے ختم کیا گیا تھا۔ اس احساس کو تم میری چھٹی حس کا کرشمہ بھی کہہ سکتے ہو، اور میری چھٹی حس یہ بھی کہتی ہے کہ میرا انجام وزیران کے انجام سے مختلف نہ ہوگا۔ اس کے دشمن پوری کوشش کریں گے کہ تم کو میں کچھ نہ بتا سکوں، لیکن میں بھی فو مانچو ہوں۔ میں ان کو ایسا چکر دوں گا کہ ایک نہ ایک دن یہ تحریر تمہارے ہاتھوں تک پہنچ جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ جب تم اسے پڑھو تو میرا وجود رزق حق بن چکا ہو۔ اگر ایسا ہو تو میری مغفرت کی دعا کرنا۔ میری روح کی نجات کے لیے اتنا بھی بہت ہوگا کہ میری محنت رائیگاں نہیں گئی۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ فقط تمہارا چچا، دعاگو اور خیر خواہ، فو مانچو۔ خط ختم ہو گیا، ماضی کی ایک داستان ختم ہو گئی۔